السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 22، کھانے پینے کے آداب۔ یہاں سے پڑھنا ہے۔ کھانے سے پیشتر، پیشتر یعنی پہلے، پیشتر کا مطلب ہے پہلے۔ کھانے سے پیشتر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا واجب ہے، اور جو ضرورت ہو تو ناک بھی صاف کر لینی چاہیے۔ کھانے کی چیزوں کو صاف ستھرے کپڑے یا خوان یا تھالی میں رکھ کر کھانا چاہیے۔ قریب سے اور دکھاتے ہیں۔ کھانے کے لیے مناسب طور سے بیٹھو، اچھے طریقے سے بیٹھو۔ لیٹ کر یا تکیہ لگا کر کھانا بری بات ہے۔ کھانا اس وقت چھوڑ دو، یعنی کھاتے ہوئے اس وقت کھانا بند کر دو۔ کھانا اس وقت چھوڑ دو جب ذرا سی بھوک باقی ہو۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ تندرست رہتے ہیں۔ جو زیادہ تھورتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر، خوب مزے کی چیز مل جائے تو خوب پیٹ بھر کر تان کر کھا لیا، تو ایسے لوگ آئے دن بیمار رہتے ہیں۔ جو زیادہ تھورتے ہیں وہ آئے دن بیمار پڑتے ہیں۔ جو کچھ میسر آئے، جو کچھ دستیاب ہو جائے، جو کچھ مل جائے، اس کو خوشی سے کھانا چاہیے۔ جو کچھ میسر آئے اس کو خوشی سے کھانا چاہیے۔ زیادہ نفیس چٹپٹے کھانوں کی ہوس کرنا چٹور پن ہے۔ زیادہ نفیس چٹپٹے کھانوں کی ہوس کرنا، خواہش رکھنا اور کھانا بنوا کر چٹور پن ہے۔ کھانے سے مقصود بدن کو قوت پہنچانا ہے، تاکہ انسان اللہ کی عبادت اور اپنے کام صحیح طرح سے ادا کر سکے۔ نہ کہ زبان کے مزے اڑانا ہی نہیں، مزے لینا ہی نہیں، ذائقہ لینا ہی نہیں، بلکہ انسان کا مقصد ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور اتنا کما سکیں کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا ہو سکے۔ کھانے سے مقصود بدن کو قوت پہنچانا ہے، نہ کہ زبان کے مزے اڑانا۔ پڑھائی کے ساتھ میں پڑھائی لکھائی ہو اور اس کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ پڑھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، اور اس سے بہت فائدے ہیں۔ شریعت کا، اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں کہ جس میں انسان کا فائدہ نہ ہو۔ اسلام نے، شریعت نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں فائدہ ہی فائدہ ہے، انسان کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے، اسے ہماری عبادت سے، ہمارے نیکیوں سے، ہمارے اچھے کاموں سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ فائدے نقصان سے پاک ہے کہ کوئی اس سے فائدہ و نقصان پہنچائے۔ انسان جو بھی اچھا برا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، تو شریعت پر پوری طرح سے عمل کیا جائے، اس میں انسان کی بھلائی ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، اور اگر شریعت کے خلاف اگر کچھ کرتا ہے تو اس انسان کے اپنے نقصان ہیں، اپنے گھاٹے ہیں، انسان خود خسارے میں رہے گا۔ شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں فائدہ تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے، اللہ رسول نے ان کے کرنے کا حکم دیا۔ ایسا نہیں کہ شریعت نے حکم دیا جب وہ چیزیں فائدہ دینے والی ہوئیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ چیزیں، وہ کام، وہ باتیں فائدہ دینے والی تھیں، وہ کام فائدہ دینے والے تھے، وہ استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں فائدہ دینے والی تھیں، جبھی اسلام نے ان کے کھانے کا، وہ کام کرنے کا، وہ
بولنے کا حکم دیا اور جن سے منع فرمایا ہے ان میں سراسر نقصان انسان کا گھاٹا اور خسارہ تھا۔ جب ہی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتے ہوئے نقصان سے بچانے کے لیے انہیں ان کاموں سے منع فرمایا۔ اللہ رسول نے ہمیں جن کاموں سے منع فرمایا ہے، جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان سب میں نقصان ہی نقصان ہے اور نقصان پہلے سے ہی تھا۔ اسی لیے اللہ رسول نے ہمیں ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ ہم پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ہمارے رب نے، ہمارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں سے پڑھیں، خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو، اور خاتمے پر یعنی کھانے کے بعد خاتمے پر اس کا شکر ادا کرو۔ چھوٹا لقمہ لو، چھوٹے چھوٹے نوالے کھاؤ، بہت چھوٹے بھی نہیں، اتنا نہیں کہ منہ بہت بھر جائے منہ چلے نہیں، بلکہ قدرے چھوٹے نوالے لینا چاہیے اور خوب چبانا چاہیے۔ چھوٹا لقمہ لو اور اچھی طرح چباؤ، چبانے سے خوب ہضم ہوتا ہے، کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ پہلا نوالا کھا لو، پہلا نوالا جو منہ میں ہے اس کو کھا لو تو دوسرا اٹھاؤ۔ کھانے میں عیب مت نکالو، پسند نہ ہو تو کم کھا لو یا نہ کھاؤ، بلکہ اس میں عیب نکالنا غلط بات ہے۔ پسند نہ ہو نہ کھاؤ یا کم کھا لو۔ ہمیشہ اپنے سامنے سے، بہت بڑا تھال ہے، بہت بڑا برتن ہے، اس میں کچھ کھانا رکھا ہوا ہے اور کئی لوگ اٹھا کر کھا رہے ہیں، تو اپنے طرف سے کھاؤ، دوسروں کی طرف سے نہیں، دوسری طرف سے نہیں۔ ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ہاں میوہ ہو تو، مذائقہ نہیں، یعنی برتن میں کئی طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، فروٹ ہوتے ہیں کئی طرح کے رکھے ہوئے ہیں، تو سب طرح کے اٹھانے کے لیے دوسری طرف بھی ہاتھ بڑھانا پڑے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ہاں میوہ ہو تو، مذائقہ نہیں، یا کئی طرح کے کھانے بھی ہیں ایک برتن میں، بڑے برتن میں، جب بھی دوسری طرف سے اٹھا سکتے ہیں، دوسرا کھانا دوسری طرف رکھا ہوا ہے تو جس طرف سے چاہو اٹھا لو، اگر بڑے برتن میں ہے، یہی مطلب اس کا۔ کھانا بہت گرم ہو تو، لفظ گرم ہے، کھانا بہت گرم ہو تو اس میں پھونکیں نہ مارو، پھونک مار کر ٹھنڈا نہ کرو، اس میں پھونکیں نہ مارو، اتنی دیر صبر کرو کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پانی پینا ہو تو دائیں ہاتھ میں پیالہ لے کر پیو، پیالہ گلاس، کھڑے یا لیٹے لیٹے پینا نازیبا ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، نقصان ہے۔ پانی پینا ہو تو دائیں ہاتھ میں پیالہ لے کر پیو، کھڑے یا لیٹے لیٹے پینا نازیبا ہے۔ پینے سے پہلے پانی دیکھ لینا مناسب ہے، شاید کوئی تنکا یا کیڑا اس میں نہ پڑا ہو، شاید کوئی تنکا یا کیڑا اس میں پڑا ہو۔ کھا چکنے کے بعد یعنی کھانے کے بعد، جب کھا چکنے کے بعد تمیز کے ساتھ سنی ہوئی انگلیاں چاٹ لو، پھر رومال سے صاف کرو۔ کھانے کے ریزے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے ریزے احتیاط سے چن کر الگ رکھ دو۔ دانتوں میں خلال کرو، پھر انگلیوں سے دانت مانجھو اور کلی کر کے منہ خوب صاف کرو۔ اکثر بچوں کے جو دانت خراب ہو جاتے ہیں، اس کا جو ہے اصل سبب یہ ہے کہ بچے جو ہے کھانے کے بعد میں منہ کو اچھی طرح سے صاف نہیں کرتے۔ کچھ بھی کھایا جائے، چاکلیٹ کھا لیتے ہیں بچے، ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا اصل سبب یہ ہے
کہ دانتوں پہ وہ چپکا ہوا رہ جاتا ہے اور وہ دانتوں میں سڑن پیدا ہو جاتی ہے اور دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی کھایا جائے اس کے بعد، کھانے کے بعد فوراً اچھی طرح سے دانتوں کو صاف کر لیا جائے، دانتوں میں کچھ بھی لگا ہوا نہ رہے، تو انشاءاللہ تعالی کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کو احتیاط رکھنی چاہیے۔ اور پھر اگر دانتوں میں کچھ رہ جاتا ہے، اچھی طرح سے صاف نہیں کیا جاتا ہے، بدبو ہو جاتی ہے، منہ میں بدبو آتی ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس میں دوسرے لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے اچھی طرح سے دانت کو صاف کریں۔ اور یہ منہ میں بدبو آنا بہت بری بات ہے، لوگ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ ادب قاعدے کے موافق کھانا نہیں کھاتے وہ بے تمیز سمجھے جاتے ہیں، پاس بیٹھنے والے ان سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ بہت اچھی طرح سے تمیز سے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ میں کھانا کھایا جائے۔ پیشتر مانے پہلے، واجب مانے ضروری، نازیبہ مانے جو اچھا نہ ہو، دیکھنے میں اچھا نہ لگے، برا ہو۔ مقصود مانے مقصد، ہضم مانے ہضم مانے کھانا ہضم ہونا، مذائقہ مانے کوئی حرج نہیں، احتیاط مانے احتیاط سے اچھی طرح سے، نفرت مانے نفرت۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔